الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین اعظم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیوا ہے کہ جس نے زمین کو بنایا ہمارے لیے بچھونا اور آسمان کو بنایا ہمارے لیے چھت اور آسمان سے بارش کے ذریعے پانی کو برسایا تاکہ اس سے فائدے اٹھائیں ہم. اور اس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورج کو پیدا کیا تاکہ اس سے ہم روشنی حاصل کر سکیں اور چاند کو پیدا کیا اس سے بھی ہم رات میں روشنی حاصل کر سکیں. وہی اللہ ہے, وہی ایک ہے, وہی ہمارا معبود برحق ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی دینے والا ہے. اور درود و سلام و بے شمار امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل کائنات کی رہنمائی کا ہدایت کا بندوبست فرما دیا. میرے محترم بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اللہ پاک نے نمونے کے طور پہ بنائی ہے. آئیڈیل ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوگا. دیکھیں, آج ہم اہل سنت بھی ہیں, آج ہم اہل حدیث بھی ہیں, آج ہم مسلمان بھی ہیں, آج ہم مواحد بھی ہیں, لیکن کیا ان القابات کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج ہم جمعے کے اس محفل میں, جمعے کے ایونٹ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مطہرہ کا ذکر کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے اس سنت مطہرہ کے آئینے میں ہم ہیں کہ نہیں. ہم اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ مانیں تو پھر ہم اہل سنت کہلانے کے قابل نہیں ہیں. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا, جو دل سے دل ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کس طرح محبت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ ایک صحابی کی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی طرف دیکھ نہیں رہے, ان سے کلام نہیں کر رہے. تو انہوں نے فیل کیا کہ آج میرے نبی اس طرح سے مجھے ڈیل نہیں کر رہے جس طرح سے روزانہ کی دیر سے ڈیل کرتے ہیں. تو صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور مرد کے اوپر سونا حرام ہے,
اس صحابی نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا تو دوسرے صحابہ نے کہا آپ اس انگوٹھی کو پھینک کیوں رہے ہیں، آپ اس انگوٹھی کو اٹھا لیں، یہ آپ کے اوپر حرام ہے، آپ کے گھر کی عورتوں پہ حرام نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جس چیز کی وجہ سے میرے پیغمبر مجھ سے ناراض ہو گئے میں اس کو اٹھانا دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا آج ہمیں بھی ہے؟ یہ ہمیں چیک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راستے میں سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ انہوں نے بیٹھ کر اس طرح کیا کہ جیسے وہ قضاء حاجت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ کر نہیں رہے تھے۔ پھر دوسرے صحابہ کو بتایا کہ مجھے قضاء حاجت نہیں دی، لیکن میں اس جگہ سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ قضاء حاجت کی تھی، تو مجھے تھی نہیں قضاء حاجت، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی سنت میں یہاں بیٹھ گیا تھا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت۔ کیا آج میری آپ کی اس معاشرے کے لوگوں کی، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کی، ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہیں، اہل سنت والجماعت کے ٹائٹل لگائیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نہ چلیں، پھر یہ کیسی محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مطہرہ جس کو رفع الیدین کہا جاتا ہے، رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھانا نماز میں، اس کو یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ہم اس سنت کا ذکر، اس کا پرچار کیوں نہ کریں، ہم اس پر عمل کیوں نہ کریں؟ اور ایک ایسی سنت ہے یہ کہ ایک سنت تو وہ ہے جس میں ایک حدیث ہو، دو حدیث ہو، تین ہو، چار ہو، 10 ہو، 12 ہو، 20 ہو، 50 ہو، اس سنت پہ سینکڑوں احادیثیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بھی صحیح الاسناد، ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، منگرت نہیں ہے، صحیح الاسناد احادیثیں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ پھر ہم اس سنت میں عمل نہ کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں اس آئینے میں چیک کرنا ہے کہ واقعی ہم اہل سنت ہیں کہ نہیں، یا ہم نے صرف ٹیگ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو رفع الیدین کہا جاتا ہے، بخاری کے اندر 5 حدیثیں موجود ہیں، مسلم کے اندر 6 حدیثیں موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر 9 حدیثیں موجود ہیں، نسائی کے اندر 20 حدیثیں موجود ہیں، ابن ماجہ کے اندر 7 حدیثیں موجود ہیں، ابن حبان کے اندر 13 حدیثیں موجود ہیں، ابن خزیمہ کے اندر 6 حدیثیں موجود ہیں، مسند احمد کے اندر 33 حدیثیں موجود ہیں، مسند ابی عوانہ کے اندر 8 حدیثیں موجود ہیں، مسند حمیدی کے اندر 2 حدیثیں موجود ہیں، مسند ابی داؤد طیالسی میں 2 حدیثیں موجود ہیں، مسند شافعی میں 1 حدیث موجود ہے، سنن بہیقی میں 38 حدیثیں موجود ہیں، دارالقطنی سنن میں 18 حدیثیں موجود ہیں، سنن دارمی میں 5 حدیثیں موجود ہیں، شرح و سنہ میں 7 حدیثیں موجود ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں 11 حدیثیں موجود ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق میں 7 حدیثیں موجود ہیں، موطا امام محمد میں 1 حدیث موجود ہے، اور جزء رفع الیدین میں 43 حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کاؤنٹنگ کر لیں، سینکڑوں حدیثیں بنتی ہیں، سینکڑوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر۔ لیکن کیا میرا اور آپ کا اس سنت میں عمل ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارا عمل ہے تو الحمدللہ، تو ہمارا کام بنتا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو ہمارا یہ کام ہے لوگوں کو بتائیں کہ میرے محترم بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو اہل سنت تو ہم کہتے ہیں، کیا واقعی ہم اہل سنت ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری سنت، اتنی میٹھی سنت کہ اس میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں،
لیکن آج ہم مسلک پرستی میں، فرقہ واریت میں، امام پرستی میں ہم نے اس سنت کو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ جو لوگ اس سنت کو چھوڑتے ہیں ان کے ساتھ کون سی حدیث ہے؟ پوری صحاح ستہ میں رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. ایک حدیث ہے، وہ بھی ضعیف حدیث ہے. اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ مجہول راوی ہیں. سفیان ثوری مجہول ہیں، اور مجہول جو ہوتا ہے وہ ان سے روایت جو کرے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مسلک پرستی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ ذریعہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر جا رہے ہیں. ایک صحابیہ آ گئی ہیں اور اپنے چھوٹے سے 6 ماہ کے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہیں. کہتی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد پر جا رہے ہیں، میرے بچے کو بھی ساتھ لے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس چھوٹے سے بچے کا کیا کریں گے میدان جہاد میں؟ تو صحابیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن آپ کی طرف تیر پھینکیں گے، آپ میرے 6 مہینے کے بچے کو اپنے چہرے میں آگے کر دینا، آپ کا چہرہ بچ جائے گا، میرا بچہ شہید ہو جائے گا. یہ تھی صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ہماری محبتیں کہاں ہیں؟ کہ ہماری محبتیں بس روڈوں پہ شور و غل مچانے تک ہی رہ گئی ہیں، صرف منہ سے نعرے لگانے کی محبت رہ گئی ہے. اور میرے بھائی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی ہے، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانیں گے؟ کب ہم فرقہ واریت سے باہر نکلیں گے؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بند ہو گیا، کردار کا غازی بن کے دکھا. محبتیں منہ سے تو سبھی کر لیتے ہیں، سبھی عاشق رسول ہیں، سبھی محب رسول ہیں، سبھی اہل سنت ہیں، لیکن کیا حقیقت کے آئینے میں اہل سنت ہیں کہ نہیں؟ ہم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنی نمازوں میں رفع الیدین کو قائم نہیں کرتے؟ کیوں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہم رفع الیدین؟ اللہ کی قسم، اس آسمان کے نیچے میں کھڑا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک نماز تو کیا، ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین نہیں پڑھی، ایک رکعت بھی. ہم کب قرآن و حدیث کو پڑھیں گے؟ ہم شروع سے آج تک ناول، ڈائجسٹ، موویاں، گیمز انہی میں لگے ہوئے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور ہی بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ نے تو ہماری پیدائش کا مقصد حیات بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. ہم فالتو کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں، ہم 5-5 گھنٹوں شادیوں میں تو لگا سکتے ہیں اپنے ٹائم کو، ہم گیمز تو کھیل سکتے ہیں، ہم 10-10 گھنٹے پبجی تو کھیل سکتے ہیں، موویز دیکھ سکتے ہیں، ڈرامے دیکھ سکتے ہیں. ہم کیوں بخاری مسلم نہیں پڑھتے؟ کیا بخاری مسلم کسی دوسری زبان میں اردو میں نہیں ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو اردو پڑھنے نہیں آتی؟ تو ہم کیوں اپنی نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہیں کرتے؟ ہم نے کیوں قرآن و حدیث کو چھوڑا ہوا ہے؟ اور الحمدللہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ملنے والوں کو جہاں جاب کرتے ہیں، جہاں بزنس کرتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں، ان کو کیوں اسلام کی دعوت نہیں دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار کیوں نہیں کرتے؟ بھائی، جن کو نہیں پتا ہے ان سے سوال تو ہوگا، لیکن جن کو پتا ہے سنتوں کا ان سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری، آپ نے اسلام کا پرچار کیوں نہیں کیا؟ یہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب نے اپنا حق ادا کیا. کیا میں نے اور آپ نے حق ادا کیا؟ آج ہم شرماتے ہیں، بھائی ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا اگر اس کو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہیں مانگو. یہ ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، برادری والے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ داروں کا منہ بن جائے گا، ان سے ملنا چھوڑ دیں گے. بھائی اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ لیتے تو پھر اسلام کیسے پھیلتا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت اسٹارٹ کی تو آپ اکیلے تھے؟ کون تھا آپ کے ساتھ؟
حضرت خدیجہ ایمان لائی پہلے، حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ایمان لائے۔ شروع میں تو 2-4 بندے تھے۔ بھائی رشتے دار ناراض ہو تو ہوں، محلے والے ناراض ہو تو ہوں، لیکن آپ کو دعوت حق پہنچانی ہے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگوں نمازیں تو پڑھنی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھنی ہے۔ ہمت کریں، کوشش کریں، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، فرض ہے آپ کے اوپر۔ آپ سنتوں کا پرچار کریں، لوگ بدعتوں کا پرچار کر رہے ہیں، وہ نہیں شرماتے، تو آپ کیوں سنتوں کا پرچار کرتے ہو شرماتے ہو؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رفع الیدین، اس کا پرچار کریں اور بالکل آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر کافی حدیثیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ رفع الیدین کی حکمت کا سوال امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رفع الیدین کرنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع مراد ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، نماز میں رفع الیدین کرنے والے کے لیے ہر دفعہ رفع الیدین کرنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ جو لوگ سنت کو چھوڑ کر غیر سنت طریقے سے نماز پڑھیں گے وہ سوچ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آج ہم چھوڑ دیتے ہیں، بھائی یہ تو ہمارے اماموں نے سکھایا نہیں ہے، نا ہم تو شروع سے یہ نہیں کرتے ہوئے آ رہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں اپنے آفس میں بات چل رہی تھی دین کی، بھائی اللہ کا شکر ہے ہماری تو زندگی کا مقصد ہے دین کا پرچار کرنا، ہم تو جہاں بھی ہوتے ہیں دین کا پرچار کرتے ہیں۔ تو بات سمجھا رہے تھے تو ایک بتا آیا، وہ کہتا بھائی دین کی باتیں نہیں کرو، اس سے لڑائی جھگڑا ہوگا۔ وہ بھائی کیوں دین کی باتیں نہیں کریں؟ فلموں کی، ڈراموں کی، موویوں کی، اللہ بھلا فالتو ساری باتیں کر لو، دین کی باتیں نہیں کرو۔ بولے بھائی اپنے مسئلے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسئلے کو چھیڑو نہیں، یہ بڑا مشہور ڈائلاگ ہے آج کل۔ جو قرآن و حدیث کے مخالف لوگ ہیں ان کا یہی ڈائلاگ ہے، اپنے مسئلے کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ پھر تو ہندو مسلمان ہو گئی، پھر ہندو کیسے مسلمان ہوگا جب ہم اسلام کا پرچار نہیں کریں گے، لوگوں کو قرآن حدیث کی دعوت نہیں دیں گے، ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اپنے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، تو پھر ہندو تو مسلمان ہی نہیں ہوگا، پھر کرسچن عیسائی کیسے مسلمان ہوں گے؟ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ جو اتنا دین اسلام کا پرچار کر رہے ہیں وہ کیسے ملے گا اگر وہ چپ کر کے گھر میں بیٹھے ہیں، بھائی اپنے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑے نہیں؟ یہ ہمیشہ ڈائلاگ وہ لوگ ماریں گے جو دین اسلام کے دشمن ہیں، جنہوں کو قرآن و حدیث سے نفرت ہے، وہ لوگ یہ ڈائلاگ مارتے ہیں۔ بھائی ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، قرآن و حدیث کو پھیلانا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، سارے ریلیٹیو تھے، آپ کے رشتے دار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی، اتنی پاک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہو اگر میں یہ بات کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں مار دے گا، حالانکہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، کیا تم یقین کرو گے اس پہ؟ تو سارے مشرکین مکہ تھے، سارے مخالف تھے، لیکن آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، ان کی آپ کی پیاری زندگی ان کے سامنے تھی کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ خلاف باغیہ بات کر رہے ہوں، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم مانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں یہ کہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، معبودان باطلہ کا انکار کر دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو پھر وہ رشتے دار ناراض ہو گئے، وہی نبی کا سگا چچا تھا ابو لہب، اس نے کہا تم نے یہ فالتو بات کرنے کے لیے ہمیں بلایا تھا، تیرے ہاتھ ٹوٹے تو برباد ہو۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی کہ ابو لہب تو میرے نبی کو کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے تو برباد ہو، تو ہلاک ہو۔ بھائی سگے رشتے دار تھے، چچا تھے، وہی چچا تھے، ارے وہی چچا تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جب خوشخبری دی صہیبہ لوٹی نے کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، وہی چچا اتنا خوش ہو گیا لوٹی کو بھی آزاد کر دیا کہ جاؤ مجھے خوشی ہے میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، وہی چچا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی
کہا ایک اللہ کی مدد کرو، وہی سچا بددعائیں دے رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے برباد ہو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، صحابہ نے مانا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے پیدائش پر خوشی منائی تھی وہ سگے چچا تھے، لیکن جب اسلام کی دعوت تھی انہوں نے انکار کر دیا، بددعائیں دی۔ تو اسلام کیا ہے؟ برتھ ڈے منانا اسلام نہیں ہے۔ اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے، نبی کی سنتوں کا نام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنی نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ تو رفع الیدین کے بارے میں آج ہم بات کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے اپنا سر دوبارہ اٹھاتے تب بھی اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع دین کرتے، اور جب رکوع کرنے لگتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور فرماتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ ساتھی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے رفع دین پہلے کرتے تھے لیکن پھر بعد میں جو ہے نا وہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ پہلے لوگ بت اٹھا کے لاتے تھے، بتوں کو بغل میں دباتے تھے، پھر وہ اسی لیے رفع دین اسٹارٹ کیا تھا، پھر بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ بھائی یہ بات بالکل 100% جھوٹی ہے، کہیں بھی حدیث میں یہ نہیں لکھی، کسی صحیح حدیث میں بھی یہ نہیں لکھی بات۔ یہ ایسی مولویوں نے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے فٹ کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں حدیث میں نہیں ہے۔ بھائی فرسٹ پہلا رفع دین تو سبھی کرتے ہیں نا، ہم تو کندھوں تک کرتے ہیں اور دوسرے ہمارے مسلمان بھائی تو یہاں تک کانوں تک کرتے ہیں۔ جو پہلا رفع دین کرا بت دبا تھا اگر منطقی طور پہ تو وہ گر گیا، ہمارا اس میں اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہے قبل الرکوع بعد الرکوع، اس رفع الیدین کے اوپر۔ پھر وہ یہاں پھنستے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور انہوں نے دیکھا صحابہ کرام رفع دین کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا تم گھوڑے کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو، سکون اختیار کرو نماز کے اندر۔ یہ پھر وہ یہ بات کہتے ہیں۔ اب ان سے بولے کہاں لکھی یہ بات، پتہ ہی نہیں ہے، ایک تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اسٹوریاں سن کے آ جاتے ہیں۔ بھائی آپ سنیں، آپ یہ بات یاد کریں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سلام پھیرا کرتے تھے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم گردن کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم گھوڑے کی دموں کی طرح کرتے ہو، ایسے نہ کرو۔ سلام کرنے سے منع کیا تھا، ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا۔ تو یہ ظالم لوگ قرآن حدیث کے جو مخالف ہیں وہ رفع الیدین پہ فٹ کرتے ہیں۔ بھائی گھوڑا دم ایسے کبھی لاتا ہے، یہ کون سی دنیا کا گھوڑا ہے؟ گھوڑا تو ایسے ہی دم لاتا ہے، ایسے ہی صحابہ سلام کر رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ تو بھائی ان کو آپ بتائیں، صحیح بات بتائیں، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو معصوم ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جب ہم ان کو قرآن حدیث کی دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بھائی مطلب پتہ ہی نہیں تھا پہلے کبھی، آج ہی میں پتہ لگا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ بخاری مسلم تو ہوتی نہیں ہے مسجدوں میں، وہاں تو مولوی صاحب کی لکھی ہوئی اسٹوریاں پڑھی جاتی ہیں، اسی کو دین اسلام سمجھا جاتا ہے، اسی کو عرف عام سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسا مسلک دیا، ایسا دین دیا کہ یہاں بخاری مسلم کے علاوہ کوئی اسٹوری پڑھی نہیں جاتی ہے۔ شکر ادا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سینکڑوں احادیث اس میں موجود ہیں۔ اور حضرت وائل بن حجر اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کچھ کہتے ہیں میں اینڈ میں چھوڑ دیا، بھائی اینڈ میں کہاں سے چھوڑ دیا تھا؟ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، یہ 10 ہجری میں 9 ہجری میں مسلمان ہوئے مالک بن حویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، اینڈ میں بالکل اینڈ میں مسلمان ہوئے صحابی۔ پھر 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کے لیے آئے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی اور ہمیں رفع الیدین کرنا سکھایا قبل الرکوع اور بعد الرکوع۔ بھائی اس کے بعد کون سا صحابی مسلمان ہوا جس کو اللہ کے نبی نے بغیر رفع الیدین کی نماز سکھائی؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس پہ ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم
سنت ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ماننا پڑے گا. ورنہ ہم سوچیں کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے ہاتھ پاؤں، لیکن فرشتے ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی لگ رہے ہیں، ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد دین اسلام کے اندر نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھی، اپنی مرضی سے دین گھڑنا شروع کر دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی، کہ ان کو دور کر دو میری نظروں سے. کیا ہم مسلمان آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم پانچوں ٹائم کی نماز بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیں قیامت کے دن، ہماری شفاعت نہ فرمائیں؟ اگر ہم یہ بات نہیں چاہتے تو ہمیں قرآن و حدیث پہ آنا پڑے گا، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. اتنی محنت کر کے نماز پڑھے اور وہ قبول ہی نہیں ہو. ایک مثالی طور پہ میری بائک پنچر ہو گئی، میں پنچر والے کی دکان پہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میرا اگلا ٹائر پنچر ہے، اس کو آپ پنچر لگا دیں. میں تھوڑی دیر بعد آؤں، میرے پچھلے ٹائر کو صحیح کر دیں. میں بولے بھائی پنچر اگلے والے میں تھا، تو بولتا بھائی ٹائر ہی صحیح کیا ہے نا، میں نے تو پیچھے والا کر دیا، وہ یہ بھی تو ٹائر ہے وہ بھی ٹائر ہے. نہیں بھائی مسئلہ آگے والے میں تھا. تو یہ نہیں ہوگا کہ بھائی نماز ہی تو پڑھے اس طریقے سے پڑھ لو، اس طریقے سے پڑھ لو سب صحیح ہے، یہ نہیں ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری ہے. کھانا آپ بھی کھا رہے ہیں ایک ہی دسترخوان پہ، کھانا میں بھی کھا رہا ہوں. آپ وہ سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوں. اب آپ مجھے سمجھا رہے ہیں بھائی الٹے ہاتھ سے نہیں کھاؤ، ایسا کھانا حرام ہو جائے گا. میں کہوں بھائی وہی کھانا آپ کھا رہے ہو اسی پلیٹ میں سے میں بھی کھا رہا ہوں، تمہارا حلال ہے تو میرا حرام کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ آپ سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، اپنی منمانی کر رہا ہوں، اسلام کی مخالفت کر رہا ہوں، میرا کھانا حرام ہے، حالانکہ اسی پلیٹ میں سے دونوں کھا رہے ہیں. تو جو نماز سنت کے مطابق ہوگی وہی ایکسیپٹیبل ہوگی، وہی اللہ قبول کرے گا. جو سنت کے مطابق نماز اگر ہم نہیں پڑھیں گے، فرقہ واریت میں پڑھ لیں گے، نہیں بھائی وہ ہماری مسجد میں تو ایسی مولانا پڑھے جاتے ہیں، تو بھائی ان مولویوں سے سوال کرو. کب سوال کرو گے؟ کیا آپ فروٹ لینے جاتے ہو ٹھیلے پہ، وہاں آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہو، گلا سڑا داغ والا سب لے لیتے ہو؟ نہیں، وہاں تو آپ ہوشیار ہو، میں بھی ہوشیار ہوں. نہیں بھائی جو وہاں تو 120 روپے کلو مل رہا ہے، آپ کیوں یہاں 150 روپے کلو دے رہے ہو؟ بھائی یہ تو چھوٹا ہے وہ بڑا مل رہا ہے، یہ داغ والا کیوں ہے؟ یہ تو شکل سے باسی لگ رہا ہے. ساری ہوشیاریاں ہمارے اندر، آج اسلام کو سمجھنے کے لیے ہوشیاریاں نہیں ہے ہمارے اندر. وہ بس صحیح ہو جیسے سکھا دیا باپ دادا نے اسی پہ چلنے. نہیں بھائی یہ اسلام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی، اپنی منمانی نہیں ہے، قوم قبیلے برادری والوں کی نہیں ہے. آپ سنت پہ ہیں تو اچھی بات ہے، تو پھر آپ کا کام بنتا ہے دوسرے لوگوں کو سمجھائیں. وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، ان کو سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان کو بتائیں کہ میرے محترم بھائیوں ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے رکوع جانے سے پہلے بھی رفع دین کرتے تھے، رکوع کے بعد بھی رفع دین کرتے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو بھی رفع دین کرتے تھے. یہ میرا اور آپ کا کام ہے بتانا. بہت سے لوگ متلاشی ہیں، ان کو نیڈ ہے قرآن و حدیث کی، ان کو پتہ نہیں ہے. جب میں اور آپ بتاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں. 100 بندوں کو سمجھاؤ گے تو کوئی تو سمجھے گا، 50 تو سمجھیں گے. آپ اور میں ہمت ہی نہیں کرتے، ہم بولتے ہیں یار وہ رشتے دار ناراض ہو جائے گا، اس کو اگر ہم نے بتا دیا بھائی اس کو اس طریقے سے نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے، ہمارا رشتے دار ناراض ہو جائے گا. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار بھی ناراض ہوئے تھے، انہوں نے بھی پتھر مارے تھے، خون سے جوتا بھر گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ اللہ کے نبی نے سمجھانا چھوڑ دیا؟ ہم کیوں نہیں سمجھاتے؟ بھائی رشتے دار ناراض ہو رہا ہے تو ہوئے، اللہ ناراض نہ ہو. یہ بات معنی رکھتی ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہو. لیکن آج اگر ہم سنت کے مطابق نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے ملنے والوں کو، اپنے رشتے داروں کو نہیں بتا رہے کہ بھائی
سنت یہ ہے تو پھر اللہ ناراض ہوگا، پھر اللہ ہم سے سوال پوچھے گا بھائی تمہیں ہم بات بتاتی تو تم نے دوسرے کو کیوں نہیں بتائی، کیوں نہیں بتائی؟ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، ایک ایک سنت کا خیال رکھتے تھے، ایک ایک سنت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کس طرح اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی سنتوں سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت۔ آج ہماری محبتیں کہاں ہیں؟ آج بس ہم نے جلسے کر لیے، سیرت النبی کے پروگرام کر لیے، عظمت صحابہ کے جلسے کر لیے، بھائی اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے کو کون فالو کرے گا؟ بس جلسے کر لیے، نعرے مان لیے، ختم ہے کہ وہ غزوہ احزاب کا معرکہ تھا، 1700 یہودی تھے، 1300 مسلمان تھے، 1700 یہودی نبی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، 1300 مسلمانوں نے کہا اگر ہم چلے جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ بھی چلے جاؤ تو میں اکیلا لڑ جاؤں گا دشمنوں سے، اسلام کا محافظ اکیلے بن جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، کٹنے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہماری محبتیں کہاں ہیں؟ آج کیوں ہم اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں مانتے؟ ہم جو کوئی بندہ سنت بتاتا ہے، حدیث بتاتا ہے تو ہم کیوں اس کا چہرہ دیکھتے ہیں؟ یار کون ہے ہمارے مطلب والا یہ نہیں ہے، یہ کیوں دیکھتے ہیں؟ بھائی یہ نہیں دیکھو، آپ یہ دیکھو بتا کیا رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کا طریقہ بتا رہا ہے، کوئی اسٹوری نہیں سنا رہا آپ کو کسی کی، کوئی کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 10 صحابہ میں بھیجے ہوئے تھے، ان میں ابو قتادہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو حمید نے کہا کہ میں آپ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تھے، اور آپ ہمیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی؟ تو 10 صحابہ کے بیچ میں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، پھر جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے، اور پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ بھائی یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے ساری قرآن کی بتائی ہے کہ کتنی ساری حدیثیں ہیں اور صحیح ہیں، ایک حدیث بھی صحیح کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو صحابہ کرام کی بات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رکوع میں جانے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا۔ رفع دین کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا۔ آج مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، بھائی تم شافعی بن جاؤ، تم مالکی بن جاؤ، تم حنبلی بن جاؤ، تم اپنے امام کے پیچھے چلو، تم اپنے امام کے۔ بھائی ہمارے امام ہیں محمد رسول اللہ، ان سے بڑا کوئی امام ہے تو کوئی بتائے؟ صحابہ کرام تو صحابہ کرام، صحابیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی ازواج ان لوگوں سے زیادہ علم رکھتی تھی جو اپنی نمازوں میں رفع دین کرتی تھی۔ یہ حدیثیں بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ اماموں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، ہم بھی مانتے ہیں امام تھے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، استاد ابو حنیفہ طاؤس عبداللہ بن دینار اور سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ سب کے سب شروع نماز میں اور رکوع جاتے وقت رفع دین کرتے، البتہ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسی پارٹی بھی موجود ہے یہاں پر جو سجدوں میں جانے سے بھی رفع دین کرتے ہیں، حالانکہ بخاری کی مستند حدیث ہے۔ کتاب اللہ قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب بخاری ہے، سبھی مانتے ہیں، مسلمان تو سبھی مانتے ہیں، اور اس میں واضح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے
رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے تھے، البتہ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے، خاص منع کرا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے رفع دین نہیں کرنا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا مذہب یہی ہے، اور ہم ہر نماز پڑھنے والے خواہ وہ امام ہو یا مقتدی، اکیلا مرد ہو یا اکیلی عورت ہو، سب کو نماز شروع کرنے، رکوع میں جانے اور رکوع میں سر اٹھنے کے وقت رفع دین کرنے کا حکم دیتے تھے۔ جزء رفع دین للبخاری صفحہ نمبر 44، کتاب العلام للشافعی جزء اول صفحہ نمبر 90۔ سارے بھائی دیکھ سکتے ہیں، تو جھوٹی بات نہیں ہے، اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں روزے روشن کی طرح یہ واضح ہے، ذرا حرمین شریفین میں جا کر خود ملاحظہ فرمائیں، اس کتاب کا حوالہ دینا ہے کہ کس طرح وہاں پر لوگ رفع دین کرتے ہیں۔ جہاں میں فیکٹری میں جاب کرتا ہوں نا، وہاں کے سیٹ عمرہ کرنے گئے، جب وہاں پر سے واپسی آئے تو ہمیں دیکھا مسجد میں جماعت کرواتا ہوں وہاں پر 4 بجے، انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو اس طرح ہی نماز ہو رہی ہے جس طرح مکہ مدینہ ہو، تو انہوں نے سیٹ نے کمپنی کی میرے ساتھ ہی نماز پڑھنا شروع کر دی اور مجھے کہہ دیا کہ جب آپ اول وقت میں نماز پڑھیں ہمیں مجھے بلا لیا گیا، اور اس نے سینے میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو فیکٹری میں کچھ لوگوں نے باتیں بنائی جو دیکھو یہ جب سے عمرہ کر کے آیا یہ بھابی ہو گیا ہے، یعنی جو اللہ کے نبی کی سنت دیکھ کے آیا وہ امام کعبہ کو وہ اس نے کرنا شروع کر دیا، تو اس کو لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیا بھابی ہے۔ اور مسجد کے اندر ایک امام صاحب آتے تھے، وہ گلشن اوپر مدرسے سے آتے تھے، میں نے ان سے پوچھا امام صاحب آپ کتنے سال ہو گئے آپ کو پڑھتے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں یہ میرے کو جی 7 سال ہو گئے میں وہاں پڑھتا ہوں۔ میں بولا آپ نے بخاری پڑھی؟ وہ کہتے یار ابھی تو بخاری پڑھنے کے قابل نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں ان کے مدارسوں میں کیا ہو رہا ہے، 7 سال ہو گئے اللہ کے بندے کو بخاری نہیں پڑھی، اور الحمدللہ اہل حدیث کے مدارس میں بچے کو پہلے دن سے قرآن کی آیت اور بخاری پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت۔ میرے محترم بھائیوں یہ موضوع اتنا ہے، کتابیں بھری پڑھی ہیں، حدیثیں پڑھ کے میں سناتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی بنانے، اور ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ہمیں دوسروں کو دعوت دینے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں آج رفع الیدین پہ بات کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جس پہ 1 نہیں 2 نہیں 50 نہیں سینکڑوں صحیح الاسناد احادیث موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع سے جانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور رکوع کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع دین کرتے تھے۔ تو آج میں اور آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے کیا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہونا چاہیے۔ جب ہم سنت کے مطابق نمازیں پڑھیں گے تو ہی ہم پھر اہل سنت کہلائیں گے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، میرے حدیث ہیں، کیا واقعی ہم نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ مجدد الفسانی شیخ احمد بن عبداللہ رحمہ اللہ آپ بھی نماز میں رفع دین کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ رفع دین کرتے تھے، جن میں اہل مدینہ اور اہل کوفہ کا اختلاف ہے۔ مدینہ کے لوگ رفع دین کرتے ہیں اور کوفی رفع دین نہیں کرتے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ عبد الحی لکوی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع دین کرنا نماز کی زینت ہے۔ صحابہ کرام رفع دین کرتے تھے، تابعین رفع دین کرتے تھے،
آئمہ رفع دین کرتے تھے. سب سے بڑی بات، اچھا یہ ایسی سنت ہے، اس کو مانتے بھی ہیں منہ سے لیکن عمل نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا ضد لگائی ہوئی ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں ڈاکٹر طاہر القادری اباؤٹ رفع الیدین. وہ ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ بھائی سارے لوگ رفع دین کرتے تھے. امام بخاری، مسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین سارے ہی رفع دین کرتے تھے. کوئی بھی رفع دین نہیں کرتا تھا ایسا. وہ کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑتے ہیں، ہمارے اور آپ کے حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی رفع دین کرتے تھے. میں اس لیے رفع دین نہیں کرتا، میں حنفی ہوں. بھائی کیوں میں حنفی؟ میں کیوں حنفی ہوں؟ میں محمدی کیوں نہیں ہوں؟ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو مجھے محمدی ہونا چاہیے. مجھے محمد رسول اللہ والی نماز پڑھنی چاہیے. آج ہم کیوں ضد لگا کے بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں رفع دین نہیں کرتے؟ ہم نے کیوں اپنے آپ کو حنفی بنایا ہوا ہے؟ ہمیں محمدی ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی معتبر ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، لیکن کائنات میں سب سے افضل اور معتبر شخصیت محمد رسول اللہ کی ہے. تو آج ہمارے لیے آئیڈیل اور بہترین نمونہ رسول اللہ ہونے چاہیے. ہمیں محمدی ہونا چاہیے اور ہمیں نماز محمدی پڑھنی چاہیے. اور نماز محمدی وہ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے اور رکوع کے بعد ہوتے ہوئے رفع دین کرتے تھے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ تھی رفع دین جیسی خوبصورت سنت جو سنت متواترہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک نماز تو کیا ایک رکعت بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی، حدیثوں میں موجود نہیں ہے. پوری سات ستہ آپ اٹھا لیں، رفع دین کرنے کی حدیثوں جو ہے، نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. ایک ہے وہ بھی عبداللہ ابن مسعود سے ضعیف ہے. اب ہم ایک جمع 450 حدیثیں جو بولتی ہیں اللہ کے نبی رفع دین کرتے تھے، ایک جمع ایک حدیث جو سند بھی صحیح نہیں ہے، لکھنے والا خود بول رہا ہے کہ بھائی یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، اس کے راوی جو ہے مجہول ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، وہ مجہول ہیں، وہ ان سے روایت کرتے ہیں. تو یہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک حدیث کے پیچھے ہم پڑھیں تو اپنا عمل برباد کرنے کے لیے. تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں سنتوں کو ماننا چاہیے. کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائے اس سے دلیل مانگے، سند مانگے. آپ مجھ سے بھی مانگے. صحیح بخاری کتاب الاذان پہلی حدیث، دوسری حدیث رفع دین کرتے تھے اللہ کے نبی. ہر بندہ جا کے چیک کر سکتا ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ اتھینٹک بات ہے. چیک کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دے. جتنے بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے. جن کے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے. اور کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہیں، کال کر کے مجھے کہا ہے، انہوں نے بزنس کیا ہے، کہا محیط بھائی دعا کرنا. آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے. جو بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ دے دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے کہ میں نمازوں کو سنتوں کے مطابق پڑھوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم